فواد چودھری اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ ان کے ذرا گن کھل جائے، پتہ چل جائے کہ یہ لوگ جو فنڈنگ کرتے رہے، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے، وہ فنڈنگ کر کیا رہے تھے۔ آج میں نے خاندان شریفیہ اور زرداریہ کے جو سپوت ہیں ان کی پریس کانفرنسز بھی سنا ہے کہ تھیں۔ بڑی بدقسمتی ہے، اچھا ہے پاکستان میں ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے خاندانوں کی حکومت اس ملک میں کب کی ختم ہو چکی ہے، اور مستقبل جو ہے وہ اب ان کی پارٹی میں بھی نئے لوگوں کا ہے۔ ان لوگوں کا بھی مستقبل نہیں ہے جو ہاتھ باندھ کے مریم کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ جو ہیں جو مسلم لیگی کہلواتے ہیں وہ کس قدر بے عزت کروا رہے ہیں۔ اور میرا تو خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو آج خود نوٹس لینا چاہیے اور مسلم لیگ کو کہنا چاہیے کہ اپنا نام بدل لیں، نواز لیگ سیدھا سیدھا نام رکھ لیں، کیونکہ مسلم لیگ کا ایک تعلق بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح سے جڑتا ہے، اور یہ جو پارٹی ہے یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ اس کا مسلم لیگ سے کوئی تعلق نہیں لگتا، کیونکہ یہ تو ایک خاندان شریفیہ کی پارٹی ہے، اور دوسری جو پیپلز پارٹی جو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو جیسی شخصیت سے بھی ان کا نام جڑنا بھی مناسب نہیں لگتا۔ تو دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنا نام جو ہے وہ زرداریہ پارٹی اور شریفیہ پارٹی رکھ لیں تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو، اور اپنے بچوں سے پریس کانفرنسیں کرواتے رہا کریں، خود ہی جو ہے وہ سنا کریں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ استعفیٰ دے دیں، جیسے جو ہے ان کی ملک میں جو ہے کہیں کوئی حکومت ہے۔ بہرحال بچے ہیں، وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ عمر میں بچے نہیں ہیں ویسے، لیکن بہرحال عقل میں بھی بچے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ عمر سے نہیں ہوتا۔ کئی لوگ جو ہیں وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کو عقل تو نہیں آتی ہے، اور آپ نانا دادی بن جائیں تو بھی عقل ضروری تو نہیں کہ آپ میں آ جائے، اور یہ ان کی پریس کانفرنسز جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ عقل نہیں ہے۔ بہرحال اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو شریفیہ اور زرداریہ خاندان کا جو ایک بدقسمت سے عروج آیا، اور اس کے ساتھ جو کرپشن کا عروج آیا، وہ اب ختم ہو گیا، اور اب پاکستان ایک اصل راستے کے اوپر ہے۔ عمران خان کی قیادت میں ابھی بھی آپ نے دیکھا جو بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب رپورٹ آئی تو اس میں پہلی بار پاکستان میں کرپشن انڈیکس جو ہے، جو سیاسی انڈیکس ہے، وہ تو اب تو پاکستان کے میڈیا میں ذکر بھی نہیں ہوتا کہ کرپشن کا، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو عمران خان نے ایک کلین گورنمنٹ یہاں پہ دی جو پاکستان میں انہرڈ آف تھی۔ سوچ ہی کوئی نہیں سکتا تھا کہ ٹاپ لیول کے اوپر کبھی آپ کی ایسی حکومت آئے گی جو اسکینڈل فری ہوگی، اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم مہنگائی وغیرہ جو ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہونی بھی چاہیے اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال اب ہمیں انتظار ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی الیکشن کی فنڈنگ کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سامنے آئے تاکہ لوگوں کو ایک دفعہ پھر یہ بات کی یاد دہانی کرائی جا سکے کہ کس طرح سے جو 27 کروڑ روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز نون لیگ کے حبیب بینک لمیٹڈ کے اکاؤنٹس میں دوران اسکروٹنی سامنے آئیں، اور بھون داس کے نام کے اوپر 3 کروڑ روپے کی انٹری ڈالی گئی، اور پھر حنیف خان 4.5 کروڑ روپے ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں، اور پھر وہ 4.5 کروڑ روپیہ نواز شریف واپس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا لیتے ہیں۔ یعنی نون لیگ کی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا، اور آج یہ سارا خاندان جو ہے وہ خود باہر بیٹھا ہے۔ نواز شریف جو ہے وہ کبھی ایک ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، دوسرے ریسٹورنٹ جا رہے ہیں، 17 مہینے ہو گئے ہیں ان کا علاج ہی مکمل نہیں ہو رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ پھر تسلیم کیا کہ جو آڈیو ٹیپس ہیں جس میں وہ میڈیا کے لوگوں کو تھریٹ کر رہی ہیں، کسی کو گالیاں بک رہی ہیں، کسی کو جو ہے وہ توہین کر رہی ہیں، یہ وہ تمام ٹیپس جو تھیں وہ اصلی تھیں، اور اب ان کے اعتراف کے بعد مجھے لگتا یہی ہے کہ اس کے ساتھ ان میں تھوڑی سی اگر شرم بھی ہوتی تو وہ اپنی جو پوزیشن ہے سو کالڈ اس سے وہ ہٹتی اور معافی بھی مانگتی پاکستان کے عوام سے بھی اور میڈیا کے لوگوں سے بھی جن کو انہوں نے گالیاں دیں۔ بہرحال یہ تو ان کی مرضی ہے۔ میں سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ہم نے ابھی خیبر پختونخوا میں شفاف انتخابات کروائے ہیں،
ہم انشاءاللہ پنجاب میں ایک بہت ہی شفاف جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں وہ کرانے جا رہے ہیں. پنجاب میں جو اس وقت مدت ہے ان کی لوکل گورنمنٹس کی وہ مکمل ہو گئی ہے. ایڈمنسٹریٹرز نے اس کا چارج لے لیا ہے اور اب ہم جو قانون پاس کرانے کا مرحلہ ہے وہ آخری مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جلدی یہ قانون جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے آج یہ ہدایت کی ہے پارٹی کو کہ وہ جو مقامی حکومتوں کے انتخابات ہیں ان کو ان کی تیاری کریں. اس ضمن میں ہم پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این سے رابطہ کر رہے ہیں کہ جو ضابطہ اخلاق ہے اس میں تبدیلی لائی جائے اور ایم این ایز کو اور منسٹرز کو اور پرائم منسٹرز جو ہیں ان کو الیکشن کیمپین میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ایک مضحکہ خیز قسم کا ضابطہ اخلاق ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں وہ ان کو اپنے حلقوں میں کیمپینز نہیں چلا سکتے اور روزانہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹس ایشو ہو جاتا ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بالکل مضحکہ خیز ہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میں جو ساری جو پارٹیز ہیں وہ مل کر اس کے اوپر ایک الیکشن کمیشن کو ضابطہ اخلاق کو اثر نو ترتیب دینے کا کہیں اور تاکہ اس ضمن میں بھی ہم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں. جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ اگلے اس پارٹی کا جو اگلا لائے عمل ہے وہ کیا ہوگا، ہم نے مہنگائی کے لیے ایک پورا جامع جو ہے مہنگائی کے توڑ کے لیے ایک پورا جامع جو ہے وہ آج تیار کیا ہے منصوبہ، وہ ہم سامنے لے کے آ رہے ہیں. جو فائننس بل ہے وہ جنوری کے دوسرے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ پاس ہو جائے گا. 10 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اسی اجلاس میں یہ جو بل ہے منی بل ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاس ہو جائے گا. اس کے بعد جو اسٹیٹ بینک کا لا ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، وہ بھی اسی ضمن میں پاس ہو جائے گا جس سے ایک اسٹیبلٹی استحکام آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں جو اس کے آئی ایم ایف کے سائن ہونے کے بعد ایک استحکام جو ہے معاشی استحکام جو ہے وہ آئے گا، ڈالر کی قیمت میں استحکام آئے گا اور پاکستان کی جو اس وقت ایک معاشی صورتحال ہے کرونا کے باوجود اتنا بڑی بلا ہے جو کہ 100 سال میں ایک بار آتی ہے، اس کے باوجود ہم نے پاکستان میں جو معاشی ترقی دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام معاشی اشاریے جو ہیں پاکستان کے وہ مثبت ہیں، چاہے وہ ایک گروتھ ریٹ ہو. آپ اس وقت تقریباً 4.5-5% کے اوپر آپ جو توقع ہے تمام اداروں کو وہ یہ ہے کہ 4.5-5% پہ پاکستان کا گروتھ ریٹ ہے جو انشاءاللہ بہت ہی ایک ہیلدی گروتھ ریٹ ہے اور اس سے پاکستان میں آئندہ آنے والے چند مہینوں میں مہنگائی کی کمر بھی ٹوٹے گی اور معاشی استحکام بھی ہمیں جو ہے وہ نظر آئے گا. باقی جو کچھ لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ روز بروز ٹوٹ رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ جو ڈسپریشن ہے یہ آپ کو نظر آتی رہے گی. حکومت اور نہ صرف سیاسی طور کے اوپر مستحکم ہے، ملک معاشی طور کے اوپر بھی مستحکم ہے اور یہی سلسلہ آگے تک چلے گا اور انشاءاللہ تعالی ابھی مقامی حکومتوں کے انتخابات کی تیاری کا وقت ہے اور آج کا پیغام پرائم منسٹر صاحب کا یہی ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے نام کہ آپ مقامی حکومتوں کے پنجاب میں الیکشنز کی تیاری کریں. عباس شبیر سر، دو مختصر سی چیزیں کیونکہ مریم اور بلاول کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. سر، مریم نے کہا کہ نواز شریف کی جان کو خطرہ تھا نیب کی وجہ سے، اس خطرے کا تھوڑا سا ذکر کر دیں کیا خطرہ تھا. اور بلاول نے کہا کہ اب میرے کارکن جو ہے وہ انتظار نہیں کر سکتے تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں. تو یہ کون سے کارکنان ہیں سر، یہ کون سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب کی جان پیسوں میں ہے اور نیب جو تھی وہ پیسے وصول کرنا چاہتی تھی تو یہ وہ طوطا ہے جس میں شریف فیملی کی جان ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ مریم ان پیسوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں جو کہ نیب وصول کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں اور ظاہر ہے کہ نواز شریف فیملی کو یہ پیسے واپس کرنے ہوں گے. اچھا سر، مجھ سے 2 سوالات ہیں. مریم نواز نے آج کہا ہے کہ ویڈیو میری آڈیو لیک ہوئی، جو ریکارڈنگ کی گئی ہے مجھ سے معافی مانگی جائے. ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا سر، آپ نے نوٹسز کی بات کی، لوگوں کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے الیکشن کے دنوں میں جب کوئی حکومتی منصوبے اور نوٹسز جاری ہوتے ہیں. کیا آپ قانون سازی آئین سازی کے لیے تیار ہیں؟ آپ بھی کوئی اقدام اٹھائیں گے یا انتظار کریں گے اپوزیشن کا؟ جو آپ کا پہلا سوال تھا، پہلا سوال کیا تھا؟
माफी का मुतालबा। मरियम माफ़ी तो मरियम नवाज को मांगनी चाहिए ना, जिन्होंने उन सहाफ़ियों को गालियां निकाली, जिन्होंने मीडिया को गालियां निकाली, और मैं समझता हूँ सहाफ़ती तंजीमों ने जो कहा है कि वो उनसे माफ़ी मांगे, उनका मुतालबा दुरुस्त है। और ख़ुसूसन CPNE ने जो मुतालबा किया है उसके ऊपर यकीनन उनको, PMLN को एज अ पार्टी भी माफ़ी मांगनी चाहिए। परवेज़ रशीद साहब बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनकी तरफ से एक मेरा ख्याल है माफ़ीनामा आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बात की है नोटिस की, ये एक्चुअली लॉ नहीं है, ये रेगुलेशन है जो कि इलेक्शन कमीशन की ने बनाया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी तमाम जमातों से मशवरा करके बनाया है, टू बी फेयर विद। सो इलेक्शन कमीशन को हम ये समझते हैं कि सारी सियासी जमातें ही चूंकि इस पे मुतमईन नहीं है, तो सारी सियासी जमातों को मिलके ही इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो ये कानून और ये नोटिफिकेशन जो है इसको चेंज करें। सर, एक तो ये बताइए कि पंजाब में आपने कहा कि इंतखाबात की तैयारी का हिदायत की है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो कब तक मुतवक्को है ये जो इंतखाबात है, पहला। और दूसरा ये आप अपोजिशन को कह रहे हैं कि आपके साथ बैठे और आपके खिलाफ कोई बात हो जाए। नजर ये आ रहा है कि पिछले 1 साल से कि हुकूमत और अपोजिशन किसी भी एक कोई प्लेटफॉर्म पे ना बैठ रही है, ना बात कर रही है, तो कैसे मुमकिन होगा कि किसी भी मुल्क में, किसी भी उसमें सियासी निज़ाम में चलने में दोनों जो है कहते हैं कि गाड़ी के 2 पहिए हैं, यहाँ लग रहा है कि दोनों पहियों की समझ मुख्तलिफ है, तो आप इसके बारे में कहते हैं? तो ये हमारी ऑफ़र तो खुली है अपोजिशन को। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वह हर वक्त अपने मुकदमात के ऊपर बात ना करें। अगर वो बड़ी इस्लाहात के ऊपर बात करेंगे, अगर वो बड़ी जो लीगल लेजिस्लेशंस हैं उन पर बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो इसके ऊपर बैठेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इकनॉमिक रिफॉर्म्स के ऊपर, उसके लिए तो हम तो हमा वक्त जो है वो तैयार है। अब्दुल कादर लेकिन ये बार बार टास्क क्यों जन्म होता है? वो दूसरी पार्टी कह रही है कि हमने चाहिए ही नहीं ली, तो ये लीग वाली बातें कहाँ जाती हैं, और जो इसकी क्वेश्चन नहीं है करते उनके लिए क्या? देखिए, ये पाकिस्तान में एक्चुअली कल भी मैं समझता हूँ जनरल इफ्तिखार जो थे उन्होंने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही कि आप 24 घंटे इस मुल्क में हम एस्टैब्लिशमेंट का रोल मीडिया के ऊपर डिस्कस होता रहता है। ये बड़ी ही एक अनहेल्दी बात है, और इसके नतीजे में पाकिस्तान में जो इदारे हैं वो कमज़ोर हो रहे हैं। इंटरनेशनली जो है वो हमारा इमेज अच्छा नहीं जाता है, और ये जो पार्टीज़ जो हैं, खुसूसन जो अपोजिशन में पार्टीज चूँकि अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, वो पार्टीज जो हैं वो डीलें चाहती हैं, जिनका कद नहीं है, वो दूसरों के कंधों पे खड़ा होकर बड़ा होना चाहती हैं, इनकी अपने जो पाँव हैं वो नहीं है, इसलिए ये बातें करते हैं। अदरवाइज जो है वो आपने इलेक्शन लड़ना है, आवाम ने वोट देना है, और आपने वापस आना है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसमें तमाम इदारों का किरदार लिख दिया गया है, और उसके मुताबिक तमाम इदारों ने अपना किरदार अदा करना है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के आइन के साथ वाबस्ता है। थैंक यू सर।